راستہ دکھاتا ہے، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، انسان کی یہ نیچر ہے کہ کھیل کود کی طرف انسان جلد مائل ہوتا ہے، جبکہ نیکی کی بات کی جائے، پڑھنے پڑھانے کی بات کی جائے، نصیحت کی بات کی جائے تو انسان جلدی اکتا جاتا ہے۔ تو سیکھنے سکھانے کے عمل میں دلچسپی باقی رہے، نشاط باقی رہے، توجہ برقرار رہے، اس کے لیے علماء نے ایک بڑی پیاری بات بیان کی کہ مثالیں دی جائیں، ایگزامپلس کے ساتھ کسی چیز کو جب سمجھایا جاتا ہے تو سیکھنے سکھانے میں توجہ برقرار رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی چیز کو سمجھانا ہوتا، بعض اوقات غیر محسوس چیز کو بیان کرنا ہے تو کسی محسوس کے ساتھ اس کو مثال دے کر سمجھا دیا جاتا، جو سننے والے کو بات بڑے کلیئرلی اس کو سمجھ آ جاتی۔ مثلاً قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار ہوگا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا کہ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، دنیا بھر کے لوگ اپنی جگہ کھڑے بالکل واضح طور پر چاند کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس انداز سے اللہ پاک کا دیدار مسلمانوں کو قیامت کے دن ہوگا، تو اس چیز کو مثال کے ساتھ سمجھا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر کس کس انداز میں صحابہ کرام کو امثلہ دے کر ایگزامپلس کے ساتھ چیزوں کو بیان فرمایا، انشاءاللہ الکریم آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے اولاً ہی بتا دیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، مثال کے ذریعے سمجھانا، اور ایک بہت بڑی اہمیت ہم غلامان رسول کے لیے یہ ہے کہ یہ سنت رسول ہے کہ کسی کو بات سمجھانی ہے تو مثال کے ذریعے سمجھانی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی جھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے اس حدیث پاک کی شرح میں مرآت میں لکھتے ہیں، میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ کتنی پاکیزہ مثال ہے جس کے ذریعے سمجھایا گیا کہ بروں کی صحبت فائدہ نہیں دے سکتی اور اچھوں کی صحبت کبھی نقصان نہیں دے سکتی، ہے نا؟ کہ جب کوئی بھٹی فرنیس جو ہے وہ آگ جلا رہا ہے لوہے کو پگھلانے کے لیے کسی مقصد کے لیے، تو وہاں سے اگر کپڑوں کی بچت ہو گئی تو گرمی اور دھوئیں سے تو نہیں بچ سکتے۔ اچھا، اگر کسی عطر فروش کے پاس جائیں، مشک اٹھانے والا خوشبو والا کوئی بھی ہے، وہ یا تو تحفت میں کچھ دے دے گا، اچھا وہ نہ بھی دے، خوشبو تو آئے گی نا، وہ تو مفت میں ہی، وہ تو بلا عوض آ جائے گی۔ تو خیر اس کو کسی پنجابی شاعر نے وہ اس کو نظم کیا ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطارا، سودا پاویں مل نہ لئیے، سودا پاویں مل نہ لئیے،
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد برے بندے دی صحبت یارو صحبت یارو صحبت یارو جیویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج پئیے کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگان ہزار چنگا پین ہزار اللہم صل علی سیدنا محمد. تو ایک سمجھانے والے کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک مربی کے لیے، ناظم کے لیے، مدرس کے لیے سمجھانا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوگا، بینیفیشل ہوگا جب وہ مثالوں کے ذریعے سمجھائے گا. تو مثال کے ذریعے سمجھانا سنت مصطفیٰ ہے، علماء نے بیان کیا ہے اس حدیث کے تحت. سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی ہے، اور آیات قرآنیہ اگر پڑھیں نا تو قرآن پاک کی آیات طیبات میں بھی کئی ایک مقامات اس طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھی مثالیں دے کر سمجھایا. جی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ دنیا کی مِنَ زندگی کو السَّمَاءِ دنیا کی زندگی کو. تو جب ان کی طرف سے کچھ اعتراضات کیے گئے یہ مثالیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، تو پھر قرآن نے ذکر کیا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. سبحان اللہ. نے سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مثال دے. مچھر حقیر بات کی تو حقیر ہی مثال دیں گے نا. مچھر کی مثال، اس پر اعتراض کیا گیا تھا. مکڑی کی مثال دی گئی ہے، دیگر کتنی مثالیں. تو پورا ایک ٹاپک ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس میں بھی آتا ہے کمثل حبۃ. جو اللہ کے نام میں بہت سارے مقامات اس طرح کے. نہیں، قرآن کی مثالیں تو سمجھیں کہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اور اس پر الحمدللہ مدنی چینل پر کتنے سلسلے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مثالوں کے ذریعے سمجھانا، چونکہ موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے. تو ایک موقع اس طرح کا آیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 کنکریاں لیں، اور 2 کنکریاں لے کے نا ایک قریب پھینکی اور دوسری تھوڑی سی آگے کر کے پھینکی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان جو حاضر بارگاہ تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو 2 کنکریاں پھینکی گئی ہیں ان کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ یہ جو ایک انداز ہے نا، اب اس میں کیسی توجہ ہوئی ہوگی سب کی کہ پتہ نہیں اس میں کیا سمجھایا جائے گا جی، یا اس کے بعد سبق پتہ نہیں کون سا کیا نکلے گا اس سے. تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. یہ انداز بھی کتنا پیارا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے کہ ہم زبردستی سینگ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بھی آتا تو بھی اپنی اٹکل سے دینی معاملات میں بھی ہم کچھ نہ کچھ تباہ آزمائی کی صورت شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں اس میں محبت رسول کا بھی اظہار ہے نا، اللہ جانے اللہ کا عقیدت رسول کا بھی اظہار ہے کہ اللہ جانے اتنا نہیں کہتے تھے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم. بعض چیزیں تو بین ہوتی تھیں، واضح ہوتی تھی، جیسے پوچھا کہ آج دن کون سا ہے. اب کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ آج دن کون سا ہے؟ بڑوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ تو ہے لیکن اب جواب کیا دیں؟ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ اور ہو کہ وہ تو ذرا علم الہی کا ایک خزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. تو جب یہ پوچھا گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قریب والی کنکری ہے نا یہ ہے موت، اور جو آگے والی کنکری ہے نا وہ ہے بندے کی امید. امیدیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں لیکن موت پہلے آ جاتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. ارمان پورے نہیں ہوتے، بندہ پورا ہو جاتا ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے ذریعے سمجھایا. اب اس میں وہ کیسا ایک توجہ والا ماحول بنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا سمجھایا جائے گا. اس کے بعد جو سبق دیا گیا وہ سبق بھی بالکل واضح سا ہے کہ امیدیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر بارگاہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کندھوں سے پکڑانا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اے ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوا کرتا ہے یہ رستے سے گزرنے والا. تو یہاں بھی ایک طرح سے مثال دی جا رہی ہے مسافر کی طرح رہو، رستہ گزرنے والے کی طرح رہو. رستہ گزرنے والا اور مسافر ان کا پورا فوکس نہ اپنی منزل پہ ہوتا ہے.
دائیں بائیں آگے پیچھے توجہ نہیں جاتی، یعنی منزل پہ پہنچ کر ہی دم لینے کی صورت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایئرپورٹ پر کوئی سو گیا اور فلائٹ نکل گئی ہو۔ تو یہاں بھی مثال ذکر کی جی گئی ہے جی بے کہ شک، رستہ بے گزرنے شک، والے اور مسافر کی طرح بے شک، دنیا میں رہو۔ سبحان اللہ۔ جی ظفر۔ اچھا، اس پر جو نا وہ سیکھنے والے پر شفقت اور محبت اور رحمت کا اظہار بھی ہے، کندھے پکڑنا اور محبت جی۔ کا۔ اچھا، بعض نا جیسے وہ پڑھانے والے، جیسے وہ عام لوگ کہتے ہیں میں نے تو کہہ دیا تھا بھائی، تو اس طرح میں نے تو سمجھا دیا تھا، میں نے تو پیریڈ لے لیا تھا، تو بعض میں نے تو ٹیچر سبق پڑھا دیا۔ ارے بھائی اس کو بھی تو سمجھانا جس کو آپ کو پڑھایا ہی ہو۔ بعض ٹیچر اور بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی زبان پر آتا ہے کہ جناب وہ کلاس روم میں ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا نا مجھے سمجھ آ گئی ہے تو میں بری ہوں، میرا فرض پورا ہو گیا۔ باقی کسی کے پلے پڑے نہ پڑے۔ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کے حوالے سے ایک بیان کیا گیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باطنی معاملات کی بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ کیا بات، علم نور ہے اور جہاں شک۔ گناہ ہو وہاں پر علم نہیں ہوگا، یہ دونوں ضدیں ہیں۔ گناہ تاریکی ہے اور علم اجالا ہے، اور محل واحد کے اندر دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی مقام میں ایک ہی جگہ پر دو چیزیں نہیں جمع ہو سکیں گی۔ صحیح۔ دل کے اندر یا تو نور ہوگا یا پھر تاریکی ہوگی۔ تو آپ اس حوالے سے تربیت فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال، اب مثال کے ذریعے سے جیسے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ہے کیا، اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ وہ جانور شاہی چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہے کہ پہلے حرام بھی کہا کہ یہ بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان ایک مشتبہ چیز ہے۔ اب اس مشتبہ چیز کو ایک مثال کے ذریعے سے لاجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ چراگاہ ہے اور وہ شاہی چراگاہ ہے، چرواہا چرا رہا ہے بادشاہ کی شاہی چراگاہ کے پاس، تو پاسبل ہے کہ اس کے اندر پڑ جائے۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں بریف کیا گیا، سمجھایا گیا مثالوں کے ذریعے۔ تو اپنی مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنے سے جلدی سمجھ میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوا اس کو دائیں بائیں رائٹ لیفٹ جھکاتی رہتی ہے، اور مومن آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے کہ وہ ہوا چلنے سے ہلتا بھی نہیں یہاں تک کہ اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی ایک مومن کا معاملہ بیان کیا گیا کہ اس کو آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو نتیجہ قیامت کے دن ملتا ہے کہ وہ قیامت میں پھر صحیح و سالم رہتا ہے۔ اور منافق جو ہے اس کو دنیاوی آزمائش مساوت نہیں آتی، راحتوں میں رہتا ہے، لیکن اس کے لیے آخرت میں خرابی ہے۔ تو مثال کے ذریعے ایک مومن کی اور منافق کی صورتحال کو بیان کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایگزامپلز کے ساتھ اور تشبیہات دے کر اپنے غلاموں کو تعلیم فرمایا کرتے۔ اگر ٹیچرز اس انداز کو فالو کریں گے انشاءاللہ ان کی ٹیچنگ میں اثر پیدا ہوگا اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوال کی جانب اور سنتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام شاکر حسین عطاری بن محمد ریاض ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کے دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یا سیدی مدنی مذاکرے کی اہمیت بیان فرما دیجیے۔ مدنی مذاکرے کی اہمیت اس سے سمجھیں کہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور پوری تنظیم کے سارے ذمہ داران، نئے اسلامی بھائی، اہل محبت، سارے شعبوں والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، نگران، ماتحت بیک وقت سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک مرکزیت اس پہ حاصل ہوتی ہے، اور امیر اہل سنت بیک وقت سب کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس میں خوف خدا کی باتیں بھی ہوتی ہیں، عشق مصطفیٰ کی بھی باتیں ہوتی ہیں، مختلف آیات کی تفسیریں بھی بیان کی جاتی ہیں، احادیث کی شروحات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ امیر اہل سنت خود اپنے تجربات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے امیر اہل سنت کی عمر مبارکہ جو ہے 74 سال ہو چکی ہے، اب 75ویں سال میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے،
آپ نے نہ جانے کتنے علماء کی زیارت کی ہے. آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کی زیارت کی ہے. آپ نے غزالی دوراں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی ہے. غزالی دوراں جن کو کہا جاتا تھا. آپ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی، اور بہت سارے علماء کی. ضیاء الدین مدنی کی زیارت کی، خلیفہ اعلیٰ حضرت کی. ہمارے علماء، پیارے علماء میں جن کا تذکرہ ہوتا ہے، ان میں سے کئی ایک اس طرح کے ہیں کہ جن کی صحبت میں امیر اہل سنت جی رہے. دیکھیں مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال سے زائد عرصہ، 22 سال سے زائد ہوئے نا بھائی، 22 پہ آپ حاضر ہوتے رہے اور اسپیشلی جاتے تھے ایک ایک مسئلے پر پوچھنے کے لیے. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر مہربان تھے کہ آپ نے امیر اہل سنت کو خلافت عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اور امیر اہل سنت کے تجربات ہیں. اچھا صرف شرعی دینی باتیں ہی نہیں، دنیاوی باتیں، حکمت کی باتیں، نعتیہ اشعار، اس کی وضاحت، تنظیمی باتیں، تنظیمی اپڈیٹس، اتنے خزانے مل رہے ہیں. تو کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لاؤبالی ہے، ہم کیوں سوتے رہے، ہم کیوں غافل پڑے رہے کہ نیند آ رہی ہے جی، رات بہت دیر ہو گئی ہے. اصل میں مدنی مذاکرہ دنیا بھر کے لیے ہوتا ہے. تو یورپ کی جو کنٹریز ہیں، ادھر ہمارے ہاں کچھ دیر ہوتی ہے، وہاں آغاز ہوتا ہے ابھی رات کا، تو اور اس کے مطابق ترکیب کی جاتی ہے. اور یہ بزرگان دین سے ثابت ہے، فاروق اعظم سے ثابت ہے، مولا علی مشکل کشا سے ثابت ہے. بسا اوقات ایسا ہوا کہ علمی مذاکرہ، علمی تکرات، کہنا سننا، اس پر سوال جواب ہوتے ہوں گے. جی اس پر پوری رات گزر گئی. یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کافی گھنٹے گزر گئے. رات کا کچھ حصہ گزرا کہ حضرت میں نے نوافل پڑھنا ہے، تو فرمایا کہ ہم نوافل میں ہی ہیں، بیٹھ جاؤ. یہ آپ نے اس میں علمی مذاکرے میں مشغول رکھا. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی مشکل کشا جو کہ بہت بڑے عالم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں حاضر رہے. ساری رات علمی مذاکرہ چلتا رہا الحمدللہ. تو اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر جامعۃ المدینہ میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. وہ اہتمام کیسا ہو؟ ود LCD، اور وہ 41 انچ کی کم از کم ہو. نسبت کی وجہ سے 41 کہہ رہا ہوں، بڑی ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کو پہلے LCD کو ڈھونڈے کہ ہے کدھر، وہ نہیں، نمایاں ہو. پھر اس کے بعد موسم کے لحاظ سے انتظامات ہوں. جیسے گرمی ہے تو گرمی کا سامان، جیسے پنکھا، کوئی ایئر کولر یا AC، پھر پانی وغیرہ. سردیوں کے اندر نیچے بچھانے، جہاں شدید سردی ہوتی بالخصوص، نیچے بچھانے کا ایسا انتظام ہو کہ متوجہ ہو کے سن سکیں. اچھا لائٹ کا معاملہ ڈسٹرب کرتا ہے تو جنریٹر اور دیگر اس کی ترکیب ہو. طویل مدنی مذاکرہ جیسے بڑی راتوں پر ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس میں بھی کچھ خیر خائی کی ترکیب. اچھا پھر جہاں جامعۃ المدینہ بالخصوص کہہ رہا ہوں، اہل محلہ، اہل علاقہ کو بھی شامل کیا جائے. طلباء، اساتذہ، ان کے سرپرست صاحبان اور اہل علاقہ، ان کو بھی شامل کیا جائے. جو مدنی مذاکرے لگاتار ہوتے ہیں، 11ویں کے 11، 12ویں کے 12، چھٹی شریف کی اور دیگر مواقعوں پر، رمضان شریف کے بھی لگاتار چل رہے ہوتے ہیں. رمضان میں تو خیر جامعۃ المدینہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ تو پورے کے پورے دیکھنے چاہیے. کراچی چلے جانا چاہیے طلباء کرام کو. ماشاءاللہ. یہ جو لگاتار ہوتے ہیں اس میں 1 گھنٹہ 12 منٹ، اور جو ویکلی ہفتہ وار ہے اس کے اندر مکمل اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کرنا چاہیے. اچھا میں نے ایک سے زیادہ کئی افراد سے سنا ہے کہ اتنے سال ہو گئے تو مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، امیر اہل سنت نے اتنا آسان کر کے بتایا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آ گیا. ایک نہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں علم دین کا حریص بنائے. میں ایک گزارش پیش کروں گا کہ مدنی مذاکرہ، ویسے تو یہ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ایک نشست ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھیں نا تو جتنا مطالعہ، کتب بینی، مفتیان کرام کی مشاورت، امیر اہل سنت کے کتابوں کے ساتھ جو ربط کی صورت ہے، یا امیر اہل سنت کے مشاہدات، تجربات، وہ جو ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ 2.5 گھنٹے میں جتنا ہمیں دے دیا جاتا ہے نا، اگر ہم خود کتابیں کھنگالنے کی طرف جائیں اور ورق بینی کا سلسلہ شروع کریں تو شاید سال ہا سال میں وہ چیزیں حاصل نہ کر سکیں جو چند ایک نشستوں میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں
پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء۔ آج بات کریں گے ماہ شریعت مہر طریقت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان مبارک 1275 سن ہجری میں ہوئی۔ پیر والے دن آپ کی ولادت ہوئی، گولا شریف ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور 36 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو شان حاصل ہے، آپ سید ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہیں۔ آئیے مزید ان کے علمی خدمات اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں سنتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ان کا جو کلام بہت مشہور ہے نا، اس کا پہلا اور آخری شعر پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ بلکہ کتاب ہے، عاشقان رسول کے 130 حکایات، اس میں حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو وادی حمراء میں دیدار رسول کی سعادت حاصل کی تھی اس کا واقعہ بھی لکھا ہوا، اور اس کے بعد یہ کلام بھی لکھا ہوا، اس کے بعد ہی آپ نے یہ کلام لکھا تھا۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے بہت شان عطا فرمائی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ بعض اوقات پیروں کا ولیوں کا ذکر آتا ہے تو اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، جیسے پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی نام کے ساتھ پیر آتا ہے تو استغفر اللہ، اس کا مطلب نہیں کہ عالم نہیں تھے، آپ عالم بھی تھے، آپ حافظ بھی تھے، اور اردو فارسی آپ نے پڑھی تھی، عربی آپ نے پڑھی تھی، اور حافظ اللہ پاک نے آپ کو اتنا عطا فرمایا تھا جیسے ہی آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا اللہ پاک نے آپ کو حافظ قرآن بنا دیا۔ تو آپ حافظ قرآن تھے، اللہ کی شان۔ آپ جو مدرسے کے طلباء تھے ان پر اپنا کھانا تصدق کر دیا کرتے تھے، ان کو کھلا دیا کرتے تھے، بہت سخاوت والے اور بہت شان اللہ پاک نے آپ کو عنایت فرمائی۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائی اور ہمیں بھی اپنے دین کا خادم بنائے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا جیب خرچ جو ہے وہ مدارس کے جو غریب طلبہ ہوتے تھے ان کو دے دیتے تھے، کیا بات، اور جب پھر آپ کو بھوک لگتی تو پھر ان کا بچا ہوا کھانا آپ پھر تناول فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ روزہ رکھتے تھے، فاقے کے ساتھ رہتے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا مدارس دینیہ کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی، جہاں کہیں مدرسے کا افتتاح ہو وہاں پر آپ خود تشریف لے جاتے، بیان کرتے، پیغامات بھجواتے۔ 1912 کا واقعہ مرکز الاولیاء لاہور کا، وہاں پر ایک اجتماع منعقد ہوا ایک ادارے کے افتتاح کے حوالے سے، تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو لوگ تو پھر جوک در جوک حاضری سعادت حاصل کرنے لگ گئے بیان کے لیے۔ بیان وغیرہ جب سارا ہو چکا تو پھر آپ نے اسی ادارے کے لیے چندہ جمع کیا، واہ، کیونکہ صاحب ذرا چندے کے بغیر ادارے تو چلنے نہیں ہیں۔ تو اب ان جیسی شخصیات نے بھی اللہ کے فضل سے دین متین کو مزید تقویت دینے کے لیے چندہ، اور ایسا چندہ جمع ہوا کہ لکھا ہے کہ روپوں اور اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ الحمدللہ ہمارے ناظمین اساتذہ بھی اللہ کے فضل سے اس کار خیر میں اور اس پر عمل کرتے ہوئے چندہ جمع کرتے رہتے ہیں، ہمارے طلبہ کرام بھی کرتے رہتے ہیں۔
اور یہ وہ وقت ہے کہ جب درہم اور دنانیر کے بغیر دین کا کام نہیں ہوگا، اس انداز سے محسوس ہوتا ہے. تو سارے مل کے الحمدللہ کر رہے ہیں. اللہ پاک دینے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے آمین اور کرنے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. 1890 عیسوی سن کے اعتبار سے آپ نے حج کا سفر کیا اور ارادہ یہ تھا کہ حرمین طیبین ہی کو اپنی سکونت کے لیے منتخب کر لیا جائے، نے وہی رہائش اختیار کر لی جائے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ ہوا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات کا سلسلہ جاری تھا تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہیں اپنا ڈیرہ جما لوں اور حرمین طیبین کی پر نور فضاؤں سے واپس نہ جاؤں. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں ارشاد فرمانے لگے کہ آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ واپس جائیں. اور جس طرح ذکر کیا گیا نا، اتقوا من فراست المومن، مومن کے فراست سے ڈر. مومن جو ہے یہ نور الہی سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے بچو. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ان قریب ہند سے ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، جس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے. واہ. تو اب یہ وہاں سے پھر واپس آئے. اس کے 9 سال کے بعد آپ نے وہ شمس الہدایہ کتاب تحریر فرمائی جو مرزا قادیانی اس کے باطل نظریات کے رد میں تھی. مرزا کا فتنہ جو ہے یہ ختم نبوت پر ایک حملہ کیا گیا اس کی طرف سے، اور اس حملے کو روکنے کے لیے آپ نے پھر شمس الہدایہ تحریر فرمائی. کتاب میں یہ دلائل، اس کا جواب تو اس کے پاس نہیں تھا، تو اس نے بجائے اس کے کہ دلائل کا جواب دیتا، اس نے دفع وقت کے لیے تاکہ وہ وقت گزارے کی کوئی صورت ہو جائے، تاریخ طے کی بادشاہی مسجد لاہور میں مناظرے کی. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ لاہور پہنچ گئے، لیکن مرزا وہ ان الباطل کان زہوقا، یہ تو قرآن فرما چکا کہ باطل جو ہے وہ بھاگ جانے والا ہوا کرتا ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو مرزا اتنا دم خم ہی نہیں تھا کہ پیر صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ سکتا. تو یوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیر صاحب کو فتح و نصرت عطا فرمائی جو کہ اہل حق کی فتح تھی. سبحان اللہ. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تصانیف اس امت کو تحفۃ عطا فرمائی ہیں، جن میں سیف چشتیائی ہے، شمس الہدایہ ہے، تحقیق الحق ہے، الفتوحات الصمدیہ، اعلاء کلمت اللہ فی بیان ما احل بہ لغیر اللہ، اور فتاوی مہریہ. اب فتاوی بھی دیتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت عظیم علمی شخصیت ہے. مولانا فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ گورڑا شریف حاضر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں نا، غلام محی الدین صاحب جنہیں بابو جی سرکار کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی. یہ حضرات آپس میں کیسے مربوط تھے، تھوڑا سا اندازہ اس سے ہوتا ہے نا کہ بابو جی سرکار ہیں گورڑا شریف میں اور قطب مدینہ مدینہ شریف میں. تو مدینہ شریف کی حاضری میں یہ مولانا فیض احمد صاحب کو ساتھ لے کے تو قطب مدینہ کے پاس جا رہے ہیں. تو وہاں آپس میں بیٹھ کر کوئی علمی نشست وغیرہ ہوئی ہوگی، اور اس میں مولانا فیض احمد صاحب کہتے ہیں کہ قطب مدینہ سے سوال کیا گیا کہ کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہے؟ تو قطب مدینہ نے جواباً ذکر فرمایا کہ ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن بارہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی صحبت میں ہم نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا ہے. سبحان اللہ. یہ جو مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف آپ کا کام تھا، اس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سامنے ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. خود اعلیٰ حضرت نے بہت کام کیا ہے، زبردست رسالہ لکھا ہے. اور صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد کو وہ دور ایسا کوئی کمیونیکیشن کا نہیں تھا نا کہ واٹس ایپ اور پکچر اور یہ نہیں تھا، تو اتنا رابطہ آسان نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود اگر دیکھیں نا کہ بریلی شریف کہاں اور گورڑا شریف کہاں، جی لیکن کیسا وہ آپس میں انسیت اور محبت کا سلسلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ. باوجود اس کے کہ وہ خود مجاہد تحریک ختم نبوت. جیسے رکن شورا نے ذکر بھی کیا کہ زیارت حرمین شریفین اور پھر وہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنا یہ کتنی باعث برکت بات ہے، لیکن دین کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اس کو بھی جو ہے وہ اپنے دل کی ایک خواہش تھی، اس کو قربان کر کے سفر اختیار کیا تاکہ دین کا جو ہے وہ
تقویت دین کو حاصل ہو۔ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام۔ میں اب کچھ عرض کروں کہ طلباء کرام پہلے علماء ہوتے تھے، یہ عام طور پہ علماء امامہ باندھتے تھے، ہے نا، پہلے ایک دور تھا، وہ سادہ لباس پہنتے تھے۔ اب یہ معاملہ بڑا مطلب الٹ پلٹ، کیا مسئلہ ہے؟ عوام امامہ باندھ رہی ہے دعوت اسلامی کی، اور کیا کرنا چاہیے؟ آپ مشورہ دیں۔ ایسا ماحول کس نے بنایا یار؟ میرے جامعات المدینہ میں ٹھکا ٹھک امام اتر گئے۔ حضور میں پوری تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونا تھا، لیکن ابھی میں اپنے سامنے کے لیے نہیں کہہ رہا، امامہ باندھنا ہے، سنتوں برا لباس پہننا تو اللہ کے لیے کرنا ہے، مراد یہ خیر سوتے وقت آدمی اتارتا ہے، اور بھی کئی مواقع آتے ہیں کہ اتارتا ہے، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ امام میں طلباء کرام نہیں ہو۔ اچھا، کپڑوں کی ڈیزائننگ یہ طلباء میں آپ کو ملے گی، ایک سے ایک ڈیزائننگ۔ واٹ از دس؟ علماء، یا آپ تو علماء ہی ہیں آج نہیں تو کل کے، آپ لوگوں کو تو آئیڈیل ہے، آپ کو دیکھ کر جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں اپنے لباس یہ وہ سب ترکیب کریں گے۔ وہ آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر کوئی مطلب وہ سنت چھوڑ بیٹھے، یا آپ کا معتقد ہو تو وہ سمجھے کہ بس یہ سارا جو ہے نا یہی سنتیں ہیں۔ یہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں میں، سمجھے؟ مہربانی کریں، جتنے طلباء کرام باقی ہیں اس وقت، ہوں گے بھی کیا اکا دکا ہی ہوں گے، تو وہ تو یوں فائنل کر لیں کہ اب میں ہوں، میرا امامہ قبر میں ساتھ جائے گا انشاءاللہ، ہے نا، بالکل فائنل۔ اور زلفیں کون رکھے گا؟ عوام نے تو رکھی ہوئی ہیں، اب انشاءاللہ میرے طلبہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے رکھی ہیں، نہیں رکھی تو زلفیں بھی امامہ شریف۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے کرتوں کا بھی ایک بڑا یعنی کہ سسٹم چلا ہوا ہے ہمارے یہاں، خاص کر جامعات میں طلبہ کرام دیکھے جاتے ہیں۔ آگے نہیں بڑھتا میں، اوپر نہیں جاتا، ادبن، سمجھے؟ تو اس کو بھی یار اللہ کرے کوئی ایسی صورت ہو کہ ختم ہو۔ بہار شریعت میں جو سائز سنت لکھی ہے آدھی پنڈلی تک، اللہ کرے وہ نافذ ہو جائے، کم از کم آدھی پنڈلی تک۔ لیکن یہ تو اگر ہماری عوام بھی آدھی پنڈلی میں تو مار کھا گئی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں، پہلے زیادہ تھے یہ آدھی پنڈلی تک لباس والے، اب ان کا بھی سکڑتا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ بولو مہنگائی ہے، کپڑے مہنگے ہو گئے ہیں، وہ الگ بات ہے، باقی سنت یار، اس کے سامنے پیسے کیا چیز ہے یار؟ تو مہربانی کریں کہ جو بھی طلباء کرام ہیں یا عام عیسائی بھائی ہمارے، سب کے سبب جب بھی کرتا سلوائیں آدھی پنڈلی تک۔ آدھی پنڈلی آپ کو نظر نہیں آئے گی کھڑے کھڑے کہ آپ کا آدھی پنڈلی تک جھکیں گے تو ہو جائے گا، دوسرے کو دکھائیں گے آدھی پنڈلی تک ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی پرابلم ہے کہ شاید پنڈلی میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، پنڈلی کس کو کیسے سمجھاؤں گے؟ پنڈلی نہیں سمجھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ران کو پنڈلی سمجھتے ہو کہ میرا تو گھٹنوں تک ہے، پنڈلی تک تھوڑی ہے۔ وہ یوں سوچے پنڈلی جیسے ہاتھ کے یہ حصہ جو ہے نا، یہ سمجھو پاؤں کا پنجہ ہے نا، ہاتھ کے پنجے کو پاؤں کا پنجہ۔ اب یہ جو اوپر کا یہ گھٹنا ہے سمجھو، یہ بیچ کا ہے نا، یہ پنڈلی کہلاتا ہے۔ اس پنڈلی کے آدھے تک کرتا لمبا ہو، یہ سنت ہے، لکھا ہے بہار شریعت 16ویں حصے میں اتنا ہو۔ یہ آپ اس کی بھی کوئی اگر مجھے امید دلائیں انشاءاللہ، میں جن کا ہے مرحبا، اور نہیں ہے تو وہ آگے اب آئندہ جو بھی سلوائیں وہ بھی آدھی پنڈلی تک ہو انشاءاللہ۔ اسی طرح پاجامے ٹخنوں سے نیچے چلے گئے، یہ بھی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، تو سنت ہے ٹخنے سے اوپر، لیکن ٹخنے سے اوپر نہیں ہے۔ یہ سمجھو ٹخنا ہے، ہڈی جو ابری بھی ہوتی ہے پاؤں میں پنجے کے جوڑ کے پاس،
اس سے اوپر ہو. یہ بھی نیچے ہوتا جا رہا ہے. یہ سنت ہے, یہ نماز ہی کے لیے نہیں ہے, یہ ویسے ہی سنت ہے مرد کے لیے. یہ اب جو بھی پاجامے, بلکہ یہ تو بنا بنایا پاجامہ بھی اگر کوئی 50 روپے خرچ کریں گے تو درزی کر دے گا, اوپر ترکیب بن سکتی ہے. اس کو تو اب کر لیں ترکیب. کرتوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آئندہ سلوائیں تو خیال رکھیں. اور یہ آستین ایک بالش چوڑی ہے نا, یہ بھی نہیں ہوتی, تنگ ہوتی ہے. پائنچے بھی بعدوں کے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں گھستا کیسے ہوگا. ایسا نہ کریں, سنتیں عام کریں. پہلے ہم بہت یہ شوق سے شعر پڑھا جاتا تھا, سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. اب تو ہم سے سنتیں رخصت ہوتی جا رہی ہیں, کم ہوتی جا رہی ہیں, مائنس. اب میرے جیتے جی یہ الٹا انقلاب آ رہا ہے, پتہ نہیں میرے بعد کیا ہوگا, خدا بہتر جانے. تو مہربانی کریں, دیکھو آپ کل کے آپ مطلب اس امت کے رہنما ہیں, تو ایسے بنے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ سنتوں کے پابند ہو جائے, آپ کو دیکھ کر ان کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے, ہے نا. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کہ جب غلام کی یہ حالت ہے تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی. ہمت کریں اور جو سنتیں آپ کو معلوم ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال چلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرام اتاری, میں مرکزی جامعۃ المدینہ ہری پور کے درجہ 4th ایئر کا طالب علم ہوں. میرا حاجی شاہد صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی جھوٹی گواہی دے دے یا جھوٹا الزام لگا دے تو ہمیں کیسے فیس کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ, اگر آپ کا سوال جامعۃ المدینہ کے ماحول کے تعلق سے ہے تو استاد صاحب ہیں, آپ کے ناظم صاحب ہیں, ان کو مطلع کر دیں, اور کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں جو غیر سنجیدہ ہو, غیر شرعی ہو, انتقامی کارروائی والا ہو, مدرسے اور جامعہ کے تقدس کو پامال کرنے والا ہو, وہاں کے ماحول کو خراب کرنے والا ہو. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹال, ہمیں رب کائنات نے یہ فرمایا. تو اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں صبر کر کے اس کو دفع کرنا چاہیے. اور اگر معاملہ خاندانی ہے, محلے میں ہے, علاقے میں ہے, کسی اور جگہوں پر ہے, آفس میں ہے, فیکٹری میں ہے, تو اس کے جو بھی HOD ہے اس کو مطلع کر دیں, اور جو قانونی معاملات ہیں اس کو فالو کریں. لیکن مدرسے جامعہ میں بہت احتیاط, اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. کسی پر الزام دینا, جھوٹی کسی کی گواہی دینا, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سورہ فرقان میں رب کائنات نے جو مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں اس میں ایک وصف یہ بھی بیان ہوا, والذین لا یشہدون الزور, اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جو مومن ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا, وہ سچی گواہی دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا نمایاں جامعۃ المدینہ. ضلع ہری پور جو کہ ہزارہ ڈویژن اور صوبہ خیبر پختونخوا کے درمیان واقع ہے. اس شہر کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہری پور کی حدود 8 مختلف اضلاع سے ملتی ہے. اسی شہر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے ایک علمی مرکز بنام جامعۃ المدینہ قائم کیا ہے, جو کہ ہری پور دربند اڈا سواتی مارکیٹ بابو محلہ میں واقع ہے. اس کا کل رقبہ 1.5 کنال ہے. جامعۃ المدینہ میں کل تعلیمی درجات 5 ہیں, جن میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد 72 ہے. کچھ طلبہ رہائشی ہیں جن کی تعداد تقریباً 31 ہے, اور بقیہ غیر رہائشی. رہائشی طلبہ کے لیے کھانے پینے کا معقول انتظام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات زندگی بھی طلبہ کے لیے میسر ہے. اب تک اس جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد 20 ہے, جو کہ دعوت اسلامی کے ہی کسی نہ کسی شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے قابل اساتذہ اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ طلبہ کو پڑھا رہے ہیں, جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طالب علم نے سالانہ امتحانات میں پورے پاکستان میں اول پوزیشن حاصل کی. اللہ پاک تمام اساتذہ اور طلبہ کو ترقی عطا فرمائے, آمین. آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر
आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हुआ करता था। इस बात को किस हस्ती ने बयान किया, उनका नाम बताना है। दुरुस्त नाम बताने वालों को इंशाअल्लाह कुरानदाजी की जाएगी और जिनका नाम निकलेगा उनको तोहफ़तन माहनामा फैज़ान मदीना 12 माह के लिए पेश किया जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमने आज जो कुछ सुना उसे याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए, उलमाए किराम की सीरत को पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फ़रमाए, उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करने के सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये रास्ता दिखाता हाँ इल्म